بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لطیف وائس ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میری عمر اس وقت 11 سال تھی جب ہماری امی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اور میرا بھائی اس بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ امی ہم سے بہت پیار کرتی تھی، ہماری ہر ضرورت کا خیال کرتی تھی۔ ہمارے بابا پہلے فوت ہو گئے تھے۔ ہماری امی کالج میں پروفیسر تھی، ساتھ میں پاپا کی پینشن بھی تھی، تو اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن ہمارے انستے بستے گھر کو کسی کی نظر کھا گئی۔ میرا بھائی جو اس وقت 15 سال کا تھا اور تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا، کیونکہ اب گھر کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کام میں بھی کرنے لگی۔ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ مجھ سے اپنے بھائی کی اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں کوشش کرتی کہ میرا بھائی خوش رہے، لیکن وہ گمسم رہنے لگا۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو بھائی کی بینک میں جاب ہو گئی۔ میں کالج جانے لگی تو زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کے لیے ایک پیاری سی دلہن ڈھونڈنا تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ بھائی کی شادی ہو جائے تو اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں میں لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ کہیں بھی کوئی شادی یا کوئی اور تقریب ہوتی، میری نظر ہمیشہ لڑکیوں پر ٹک جاتی، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایک سال مزید گزر گیا۔ میرا بھائی میرا بہت خیال رکھتا، کیونکہ میں ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ آخر ایک رشتہ دار خاتون کی مدد سے ایک لڑکی پسند کر لی، اور یوں میں اپنے بھائی کے لیے ایک پیاری سی بھابھی لانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بہت ہی پیاری تھی، اس کا نام شمیلہ تھا۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس طرح بھابھی کی زندگی میں بھی خوشیاں لوٹ آئی اور ہم اکثر باہر گھومنے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک سال بیت گیا، مجھے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جانا پڑا۔ بھائی اور بھابھی سے دور جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن بھائی کے اصرار پر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایڈمیشن مل گیا اور وہاں شفٹ ہو گئی۔ میرے بھائی کی شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن ابھی تک میری بھابھی کی گود خالی تھی۔ 1 ماہ کے بعد میں گھر آئی تو بھابھی سے کہا، بھابھی مجھے ایک پیارا سا آپ کے جیسا بیبی چاہیے۔ میری بات سن کر میری بھابھی مسکرا دی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ میری شادی کے لیے فکر مند تھا، لیکن میں نے کہہ دیا کہ پہلے تعلیم مکمل کروں گی، پھر شادی کا سوچوں گی۔ دوسرے دن میں اور میری بھابھی گھر میں اکیلی تھی کہ ایک عورت آئی۔ میری بھابھی نے بتایا کہ ان کے علاقے کی مشہور دائی ہے۔ وہ عورت برقع پہنے ہوئے تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی مرد بھی نہیں تھا، پھر بھی اس نے برقع نہ اتارا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچا شاید بھابھی اس سے کوئی مشورہ کرنا چاہتی ہو، کیونکہ ابھی تک بیبی نہیں ہوا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اگر بھائی اور بھابھی کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سارا دن وہ دائی کمرے میں رہی اور کبھی کبھی بھابھی کی سسکاریاں کی آواز بھی آتی، لیکن مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی۔ شام میں جب بھائی آیا تو مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑنے آیا۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دیتا تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، لیکن بھائی ٹال گیا اور یوں میں ایک بار پھر ہاسٹل آ گئی۔ کبھی کبھار بھابھی سے فون پر بات ہوتی تو وہ فوراً کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کال کاٹ دیتی۔ حالانکہ گھر میں ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے فون بند کرنا بند کر دیا۔ بس بھائی سے بات ہو جاتی اور خیریت معلوم ہو جاتی۔ ایگزام کے بعد 1 ہفتے کے لیے گھر آئی تو صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ نہ بھابھی سیدھے منہ بات کر رہی تھی اور نہ ہی بھائی۔ ان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب تو بھابھی بات بات پر ناراض ہو جاتی اور بھائی بھی واپس آ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن کوئی بتا بھی نہیں رہا تھا۔ اگلے دن جب بھائی بینک چلے گئے تو میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہی عورت آئی جو پہلے بھی بھابھی سے ملنے آیا کرتی تھی، لیکن عجیب بات تھی، وہ بات بھی نہیں کرتی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی اور بھابھی کو دیکھنے لگی جو نہا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بھابھی اس عورت کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں بھابھی اور بھائی کے رویے سے کافی پریشان تھی اور اس عورت کا کیا چکر تھا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میری چھٹی اس نے مجھے خبردار کیا کہ کوئی گڑبڑ ہے اور مجھ سے کچھ پایا جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلے اور دیکھا تو بھابھی کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں جب دروازے کے پاس سے گزری تو ایک عجیب بات ہوئی۔ کمرے سے بھابھی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں فکر مند ہوئی کہ کیا معاملہ ہے۔ دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور چلی گئی۔ اب تو معاملہ کافی سنگین ہو چکا تھا اور اس راز تک پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے ایک پلان بنا لیا۔ اس پلان پر عمل کرنے کے لیے اگلے دن جب بھابھی نہا رہی تھی، میں اس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ آج دیکھو تو اسے کیا ماجرا ہے۔ وہ عورت مقررہ وقت پر ہمارے گھر آئی۔ اس وقت بھائی گھر پر نہیں تھے۔ مجھے ایک بات کی فکر ہو رہی تھی کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو میں کیسے سامنا کروں گی، لیکن دن کو تسلی دی اور کمرے میں چھپی رہی۔ وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نہا کر باہر آ چکی تھی۔ کچھ دیر دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔
پھر اچانک وہ ہوا جیسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس عورت نے برقع اتارا تو اندر سے ایک 6 فٹ لمبا تڑنگا نوجوان نکلا۔ اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ وہ لڑکا بھابھی کا بوائے فرینڈ رہ چکا تھا، لیکن شادی نہ ہو سکی تو دونوں نے ناجائز تعلقات استوار کر لیے، اور اس طرح وہ لڑکا برقع پہن کر ہر روز بھابھی سے ملنے آنے لگا۔ اب مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ ابھی سامنے آ کر بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن بھائی گھر پر نہیں تھے، اس لیے میرے لیے کوئی پرابلم ہو سکتی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میری بھابھی نے خود کو بے لباس کر دیا، یہاں تک کہ بالکل برہنہ ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی اور پھر وہی بھابھی کی سسکاریوں اور رونے کی آواز آنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو بھابھی کمرے میں اکیلی تھی، شاید وہ مرد جا چکا تھا۔ بھابھی ابھی تک بیڈ پر دراز تھی اور لباس پہن چکی تھی۔ اب وقت تھا کہ میں ان کے سامنے آ جاتی، ان کا سارا کیا چھٹا کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتی۔ میں کپڑوں والی الماری میں تھی، میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں جیسے بھابھی کے سامنے آئی، اس کے احسان خطا ہو گئے کہ تم کمرے میں کیسی آ گئی؟ دروازہ ابھی تک لاک تھا۔ میں آگے بڑھی اور بولی، بس بھابھی، آپ کا کھیل ختم ہوا۔ میں نے آج اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش مرد کو دیکھا ہے جو بہت دنوں سے آپ سے عورت بن کر ملنے آ رہا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوگی، میں سمجھی وہ مرد جا چکا ہے، لیکن وہ واش روم میں تھا۔ میں اس سے بے خبر بھابھی سے بات کیے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھ پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ میں چلانا چاہتی تھی، مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں شرمسار ہو کر رہ گئی۔ میری بھابھی نے اس مرد سے کہا، سکندر، اس کو مت چھوڑنا، تو یہ میرا راز کھول دے گی۔ اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ ساری زندگی یاد رکھے اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہے۔ یہ کہہ کر بھابھی کمرے سے باہر چلی گئی اور درندہ مجھے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ میں گھبرا گئی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ میرے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس مرد کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر مادہ نہ ہوا۔ کچھ ہی دیر میری عزت لٹنے والی تھی۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے فوراً کچھ کرنا تھا۔ آخر میں نے خود کو نارمل کیا اور اپنی جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ مرد سمجھا کہ میں اپنی مزاحمت نہیں کروں گی۔ میں نے اسے ایسا محسوس کرا جیسے میں اپنی رضامندی کا اظہار کر چکی۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ مجھ سے غافل ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ بھائی اپنے کمرے میں بیٹھ کے دراز میں ایک لوڈڈ پستول رکھا کرتا تھا۔ اگر وہ اس وقت دراز میں ہوتا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کر سکتی۔ میں نے برق اتاری سے دروازہ کھولی تو وہاں پستول موجود تھا۔ میں نے فوراً پستول اٹھا کر پن ہٹائی اور اس مرد کا نشانہ لے اور بولی، خبردار، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو گولی مار دوں گی۔ وہ سمجھا کہ میں ایک کمزور لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میری طرف بڑھا اور پستول پر جھپٹا، لیکن میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے بازو کو چھیدتے ہوئے گزر گئی۔ وہ نیچے گرا اور درد سے کرانے لگا، پھر اٹھا اور میری طرف لپکا۔ میں نے 2 دفعہ ٹریگر دبا دیا، لیکن اس دفعہ چلائی گئی پہلی گولی اس کے بھیجے میں گھس گئی اور دوسری گولی کمرے میں داخل ہوتی میری بھابھی کے سینے میں دل کے مقام پر پیوست ہو گئی، جو اس مرد کی کراہنے کی آواز سن کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے سامنے اس وقت 2 لاشیں پڑی تھیں۔ پستول میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور میرا بھائی اور 2 پولیس والے بھی موجود تھے۔ ایک پولیس والے نے پوچھا، جی بیٹا، آپ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو تو بتا سکتی ہو وہ مفرور قاتل آپ کے گھر میں کیسے آیا اور آپ کی بھابھی کیسے قتل ہوئی اور وہ مفرور کیسے مرا؟ میرے پاس ایک کہانی بن گئی۔ میں نے اصل بات چھپا دی اور اسے چور قرار دے کر بتا دیا کہ اس نے میری بھابھی کو قتل کر ڈالا، لیکن مجھے موقع مل گیا اور گھر میں موجود بھائی کے پستول سے اس کو لاک کر دیا۔ عدالت نے مجھے 2 سال سزا سنائی اور یوں میں جیل چلی گئی، مگر ایک بھیانک کھیل اپنے انجام کو پہنچا۔